پاکستان میں ایک بار پھر یا ایک اور بار پھر یا یوں کہیں کہ پاکستان میں ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی روایتی طور پر سیلاب منایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے پاکستان میں حکومتوں کا بس کوئی خاص کام نہیں رہا، یہی رہ گیا ہے کہ آپ نقصان کا انتظار کرو، نقصان ہونے کے بعد جو آپ امدادی کاروائیاں کریں گی اس کی رپورٹنگ کروائیں اور اس سے اپنی پوائنٹ سکورنگ کریں۔ صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے اوپر ڈالے گی، وفاقی حکومت صوبائی حکومت کے اوپر ڈالے گی، اور اسی طرح دونوں مل کے فلڈ پالیٹکس کریں گے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ ہر سال کریں۔ اچھا، اس میں کچھ دانشور جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، اس میں حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو حکومت کی جو یہ تعزیت ہے اور حکومت کا جو اظہار ہمدردی ہے اس کو قبول کیا جائے، بلکہ حکومت کو ایک پرمٹ بھی دیا جائے کہ آپ پوری دنیا میں انٹرنیشنل فورمز پر جائیں اور جا کے وہاں پہ بولیں کہ پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے، اس لیے ہمیں پیسے، یعنی آپ پیسے مانگنے کے لیے پاکستان کی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کو جا کے انٹرنیشنل فورمز پہ آپ ڈسکس کریں، لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کچھ بھی۔ پچھلے 20-25 سال سے اس دنیا کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ ہے، اور بہت سارے ممالک نے اس ڈائریکشن میں بہت ساری چیزیں کی۔ آپ نے پچھلے 20-25 سالوں میں کیا کی؟ واحد ایک عمران خان کی 3 سالہ حکومت ہے کہ جس میں اس ڈائریکشن میں کچھ ہوتا ہوا نظر بھی آیا، جس میں 1 بلین ٹری سونامی ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جس کو پولیٹیسائز کیا گیا اور بعد میں اس کے بارے میں بہت سارا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ لیکن واحد ایک عمران خان کی حکومت ہے کہ جس نے اس ڈائریکشن میں کچھ نہ کچھ کیا۔ 2009 میں مالدیوز نے ایک میٹنگ کی تھی سمندر کے اندر، پانی کے اندر جا کے انہوں نے میٹنگ کی۔ اس میٹنگ کے لیے اسپیشل پینس پریپیئر کیے گئے تھے، اسپیشل پیپرز بنائے گئے تھے، لیکن انہوں نے وہ میٹنگ سمندر کے اندر کی تاکہ پوری دنیا کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ دنیا میں سی لیول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آگے آنے والے سالوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ باقی دنیا نے اس طرف توجہ دی ہوگی، پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہوگا، لیکن پاکستانی میڈیا نے شاید اس کو ایز این انٹرسٹنگ نیوز رپورٹ کیا ہو اور اس بارے میں بس اس کے بعد کوئی بات نہ ہوئی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر اس کو سنجیدہ لے بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان میں حکومت خود ایک غیر سنجیدہ شعبہ ہے۔ چلیں خلی ولی کریں، حکومت کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس کی حکومت اب اور کتنا ٹائم چلے گی۔ بات کرتے ہیں پاکستان کے اصل حکمرانوں کی، جس کو مقتدرہ یا اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے۔ پاکستان کے سیاہ و سفید کے اصل مالک تو وہی ہیں اور انہی کی حکومت ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس ڈائریکشن میں کچھ نہیں کیا۔ لیکن ہم ان سے جا کے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ آپ نے ڈیم نہیں بنائے، آپ نے درخت نہیں لگائے، وہ اسٹریٹ ابھی بول دیں گے کہ یہ تو ان کا کام ہی نہیں۔ یعنی ان کی صحیح مزے ہیں، پاکستان کے مالک بھی ہیں لیکن ذمہ داریاں بھی ان کی نہیں۔ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں یہ نیچرل ڈیزاسٹر سے فائٹ کرنے کے لیے ملکوں میں ادارے ہوتے ہیں، سول ادارے ہوتے ہیں، تو پاکستان میں ہے نہیں۔ تو پاکستان میں ادارے کس نے بنانے تھے؟ جیسے میں نے ابھی بولا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا پاکستان ہے، تو یہ پاکستان میں جو بھی ادارے بنانے تھے، جو چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنی تھیں، وہ انہوں نے ہی کرنی تھی، تو انہوں نے نہیں کی۔ پاکستان میں انہوں نے کوئی ادارہ نہیں بنایا۔ اب جب پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں بنایا تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر سے کون فائٹ کر سکتا ہے؟ جس کے پاس سب سے زیادہ مشینری ہوگی، جس کے پاس سب سے زیادہ مین پاور ہوگی، وہی نیچرل ڈیزاسٹر سے لڑ سکتا ہے نا۔ کین یو امیجن کہ آپ اپنی پورے سارے پاکستان کی پولیس اکٹھی کریں اور ان کو بولیں گے یار آپ جا کے سیلاب زدگان کی مدد کریں؟ دے آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن۔ تو پاکستان میں صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کے پاس مشینری ہے، جس کے پاس مین پاور ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس لانگ شوز بھی ہیں، اور شہباز شریف کے لانگ شوز سے بھی زیادہ لانگ۔ تو سیلاب زدگان کی سب سے اچھی مدد اسی لیے آرمی ہی کر سکتی۔ خیر، اللہ اس حکومت کو اور مقتدرہ کو، جتنے بھی تھنک ٹینکس ہیں پاکستان میں، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اس ملک کے لیے سنجیدہ ہو کے کچھ سوچیں۔ یہ نیچرل ڈیزاسٹرز کو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتے، ان کو نہ اللہ کا عذاب کنسیڈر کریں، یہ مینیجیبل پرابلمس ہیں، آپ ان کو مینیج کر سکتے ہیں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں۔ یہ ہمارے ہاں 2022 سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اس فلڈ کا، جو آپ کے KPK سے آتا ہے، اور چلے KPK میں تو کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ آپ کے پنجاب کی بھی سچویشن یہی ہے، آپ کے کراچی میں کون سا کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، یا آپ کے کراچی میں کون سا ایسی سچویشن ہے کہ وہاں پہ ڈیمز کے بند ٹوٹ گئے اور پانی آ گیا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں مس مینجمنٹ ہیں۔ یہی چیزیں جو کل تک آپ کا وسائل تھی، کل تک یہ پاکستان کے آپ ان کو نیچرل ریسورسز کہتے تھے، پاکستان کو آپ بلیسڈ کہتے تھے کہ بیکاز آف آل دیز سیزنز اینڈ ویدرز اینڈ جیوگرافیکلی پاکستان بہت زیادہ بلیسڈ کنٹری ہے، آج وہی چیزیں آپ کے اوپر ایک پرابلم بن کے آ رہی۔ دا ریزن از آپ نے اس کو مینیج نہیں کیا، آپ نے اس کو مینٹین نہیں کیا۔ ایز اے کامن پاکستانی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار ہمارے ٹیکسز کے پیسے تھوڑے سے ہمارے اوپر بھی لگا دو۔